جو خدا سے ڈرتا ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اور اس سے جن و انسان سب ڈرتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھنے والے پر مرد حق کی ہیبت غالب ہوتی ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگو، کیونکہ وہ سب گناہ بخش دیتا ہے، اور انسان کے تھوڑے عمل کی بھی قدر فرماتے ہوئے اسے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ خدا بلا عوض اور بلا سبب دینے والا وہ عظیم سخی ہے جس کی عطا کی کوئی حد نہیں۔ ہم نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا اور مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن زمین پر انسان بن کر رہنا ابھی باقی ہے۔ کسی مومن کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے عیب مت ڈھونڈو، ورنہ اللہ تمہیں تمہارے ہی گھر کے اندر ذلیل و خوار کر دے گا۔ زبان کی بولی ہوئی بات صرف یہ دنیا سنتی ہے، جبکہ انسان کے دل کا کہا ہوا ایک ایک لفظ براہ راست اللہ سنتا ہے۔ اپنی کسی خوشی کی خاطر کسی دوسرے کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ، ایسی خوشی بیکار ہے جس کی بنیاد کسی کے آنسوؤں پر ہو۔ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے پاس بیٹھنا عظیم نعمت ہے، جبکہ منافقوں اور جھوٹوں کی صحبت انسان کے لیے ایک عذاب ہے۔ اللہ کا سچا ذکر کرنے والوں کے جسم کے ہر بال کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور ان کی ہڈیاں اور شریانیں اس ذکر کے وجد میں ہوتی ہیں۔ ایک سچے عاشق کو اگر لاکھوں جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا جب تک وہ اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لے۔ انسان کے اچھے وقت سے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے، جبکہ اس کا برا وقت اسے بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہو جائے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جائے گا۔ جو شخص صرف ظاہری اور فانی چیزوں میں الجھا رہتا ہے وہ زندگی کی حقیقی سچائیوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ اسی دنیا میں کسی مرشد کامل کی تلاش کرے تاکہ اس کے دل کو آخرت کے لیے حقیقی حیات مل سکے۔ اگر انسان کا نفس گناہوں اور معصیت میں مشغول ہو جائے اور دل یاد خدا سے غافل ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ نہیں۔ ہم صرف اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذمہ دار ہیں، سننے والے کی سوچ اور اس کے مفہوم کے ہرگز ذمہ دار نہیں۔ اپنی آنکھوں پر کالی اینک چڑھا کر پوری دنیا کو تاریک کہنا کچھ لوگوں کی تربیت اور سوچ کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام دروازے بند ہونے کے باوجود بند دروازوں کی طرف دوڑے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے راستے کھول دیے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے تمام راستے اور دروازے بند ہو چکے ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کا سواد نہیں چکھ سکتے جب تک اپنے اندرونی دشمن یعنی نفس امارہ کو شکست نہ دے دو۔ کسی کی تعریف کرنا یا کروانا ایک قسم کے شرک کی مانند ہے
کیونکہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پوری زندگی دو ایسے بندوں کی تلاش رہی جو نہ مل سکے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں دے کر غریب ہوا ہو، اور دوسرا وہ جو ظلم کر کے بچ گیا ہو۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہیں، کیونکہ وہ چرواہے کی ایک آواز پر رک جاتی ہیں، اور انسان اپنے رب کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں کی باتوں کو اگر اپنی پیٹھ پر لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ انہیں اپنے قدموں تلے زینہ بناؤ اور بلندی کی طرف بڑھتے جاؤ۔ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس کا دین نہیں اس میں وہ جذبہ اور سچی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اکثر نبوت کا مرتبہ بکریاں چرانے والوں کو ملا، اور ولایت کا مقام غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا۔ بندہ اللہ کے سامنے جتنا زیادہ عاجزی سے جھکتا جاتا ہے، بارگاہ الہی سے اسے اتنی ہی زیادہ بلندی اور عزت عطا کی جاتی ہے۔ پیر کا رخ دنیا کی طرف اور پشت رب کی طرف ہوتی ہے، جبکہ سچے فقیر کا رخ رب کی طرف ہوتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جس انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی سچا مرشد اور ہادی موجود نہیں ہوتا، اس کا مرشد اور رہنما پھر شیطان بن جاتا ہے۔ جب عشق کی نماز اور فرض کی نماز کے حقیقی فرض کا علم ہوا تو اندازہ ہوا کہ زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو چکی تھیں۔ جو عالم دنیا کی محبت اور لالچ میں مبتلا نظر آئے، دین کے معتبر معاملات میں اس کی بات پر ہرگز اعتبار نہ کرو۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہو کر سفید ہو گئی، لیکن تیرے اندر کا انسان اور دل ابھی تک ویسے کا ویسے ہی سیاہ رہا۔ روح اور اللہ کا رشتہ صرف عشق کا ہے۔ یہ عشق انسان کے اندر ایک بیج کی صورت موجود ہے جو ذکر الہی سے بیدار ہوتا ہے۔ ذکر سے جیسے جیسے روح بیدار ہوتی ہے، خدا کے لیے تڑپ بڑھتی جاتی ہے، اور یہی جذبہ ایک دن بندے کو ذات الہی میں فنا کر دیتا ہے۔ جس عورت کی کمر ٹیڑھی ہوگی، پیٹ اندر کو ہوگا، وہ گھوڑی بن کر ہم بستری کروائے گی۔ انسان نے فرشتہ بننے کی اور فرشتے نے انسان بننے کی تمنا کی۔ ایک گناہوں سے پاک ہونا چاہتا تھا اور دوسرا نبی کا امتی بننا چاہتا تھا۔